اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل کہہ دو جو بھی دشمن ہو جبریل علیہ السلام کا فإنہ پس بے شک اس نے نزلہ قرآن پاک نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن پاک کو علی قلبک آپ کے دل پر باذن اللہ اللہ کے حکم سے مصدقا وہ قرآن پاک تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو لام کا معنی کی ما کا معنی جو تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو بین یدیہ اس کے آگے یا اس کے سامنے ہے بینہ کا معنی ہوتا ہے درمیان جب آتا نا بین یدیہ اس کا معنی ہوتا ہے سامنے یا آگے واہدن اور وہ ہدایت ہے قرآن پاک وبشرا اور خوشخبری ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے یہ اصل میں یہودیوں نے ان کا خیال تھا کہ وہ جبریل کے دشمن بن گئے تھے کہتے تھے جبریل ہمارا دشمن ہے اور ان کا ذہن یہ تھا کہ جبریل علیہ السلام نے یہ غلطی کی ہے اس نے اسرائیل کی اولاد میں سے نبوت کو چھوڑ کر اس بنی اسرائیل میں سے اس پر کیوں لے کر آیا ہے جبریل کا یہ حق تھا کہ وہ بنی اسرائیل پر وہی لے کر آتا تو اس نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر بنی اسماعیل کو یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو چھوڑ کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کیوں نبی پر وحی کی ہے تو یہ دشمن ہے ہمارا تو اس پر وہ انہوں نے یہ بہانہ مارا اور یہ ایمان نہ لائے کہنے لگے جبریل ہمارا دشمن ہے اسی طرح عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری باتوں کے صحیح جواب دے دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو اللہ کے رسول نے آپ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم نے مجھ پر ضرور ایمان لانا جس طرح کہ وعدہ لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے جس طرح اس اسرائیل علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹا وعدہ لیا تھا نا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے اللہ کے نبی نے بھی یہودیوں سے یہ وعدہ کیا کہ تم مجھ پر ضرور ایمان لاؤ گے میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا انہوں نے سوال کیا تو اللہ کے رسول نے بالکل صحیح جواب دے دیے انہوں نے کہا پھر آخری بات یہ ہے ہم آپ سے آخری سوال کرتے ہیں اگر اس کا جواب صحیح ہوا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے تو آپ نے پوچھا انہوں نے کہا کہ آپ پر فرشتہ کون سا وحی لے کر آتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پر جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں پھر ہم ایمان نہیں لاتے کیونکہ یہ جو فرشتہ ہے جبریل یہ فرشتہ عذاب لانے والا یہ عذاب لے کر آتا ہے ہمارے یعنی یہ فرشتہ عذاب لانے والا اگر آپ کہتے ہیں نا میکائیل علیہ السلام یعنی مجھ پر وحی لاتے ہیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آتے اگر آپ نام لیتے ہیں میکائیل کا تو ہم ایمان لے آتے آپ نے نام لیا جبریل علیہ السلام کا جبریل کا اور یہ دشمن ہے ہمارا یہ ہم پر ہی ہمارے بڑوں پر عذاب لے کر آتا رہا ہے تو ہم اس پر ایمان نہیں لاتے آپ پر ایمان نہیں لاتے تو کیونکہ میکائیل جو فرشتہ ہے وہ بارش کا فرشتہ ہے اور نباتات کا فرشتہ ہے اور رحمت لے کر آتا ہے اور یہ جو جبریل ہے یہ عذاب لے کر آتا ہے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے یہاں سے وہ بگڑ گئے اللہ فرماتا ہے من کان عدوا للہ جو کہ دشمن ہو اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا و رسولہ اور اس کے رسولوں کا و جبریل و میکال اور جبرائیل کا اور میکال کا فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا اب اس میں یہ ہے کہ اللہ کا کیا قصور ہے اس میں کیا قصور ہے جبریل کا وہ تو اللہ کے حکم سے وہی لے کر آئے ہیں گویا کہ تمہارا اعتراض اللہ پر ہے نہ کہ جبریل پر اور دوسرا یہ ہے قرآن یہ جبریل پر دشمن کیسے ہے جبکہ یہ خود جبریل علیہ السلام یہ جو کتاب لے کر آئے ہیں نا یہ کتاب تمہاری تورات کی یہ تصدیق کرتی ہے یعنی تمہاری تورات کی اس کو یہ درست کہتی ہے قرآن پاک اور جبریل علیہ السلام جو وہی لے کر آتے ہیں تو یہ تمہارا دوست ہوتا ہے تمہارا یہ دوست بنتا دشمن ہی بنتا ہے یہ تمہاری باتوں کو درست کہتا ہے کہ تمہاری انجیل تمہاری تورات یہ درست کتاب ہے اچھی کتاب ہے ہمارا قرآن پاک اس کی تصدیق کرتا ہے اور تیسری بات جبرائیل اور میکائیل بڑے اچھے دوست ہیں دونوں جب تم میکائیل کو دوست سمجھتے ہو تب جبرائیل کو دوست کیوں نہیں سمجھ جبکہ خود وہ دونوں بڑے اچھے دوست ہیں دوست کا دوست ہوتا ہے دوست کا دوست دشمن نہیں ہوتا اور جب چوتھی بات یہ ہے کہ جو جبریل ہے اس نے تو سارے تمہارے انبیاء پر کتابیں اتاری ہیں صحیفے اتارے ہیں تو وہ تمہاری حمایت کے لیے تمہارے لیے اترتا رہا ہے بڑے مطلب لاکھ تمہارے پیغمبر ہیں تم میں ہی آئے ہیں سب کے پاس جبریل لے کر آیا ہے تمہارا وہ دشمن کیسے ہوگا تمہارا تو وہ حمایتی ہے تمہارا مددگار ہے تمہارا ساتھی ہے وہ تمہارا دشمن نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ اب جو بندہ بھی دشمنی کرے گا جبریل سے وہ ظاہر ہے میکال سے بھی کرے گا کیونکہ میکال اور جبریل دونوں دوست ہیں دونوں اللہ کے فرشتے ہیں اور جو دشمنی کرتا ہے ان سے وہ ظاہر ہے وہ پھر دشمنی کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اور باقی انبیاء پیغمبروں سے بھی کیونکہ وہ ان کے پاس ان کا دوست تھا یہ جبریل اور میکال ان کے بھی دوست تھے اور جو دشمنی کر رہا ہے جبرائیل سے اور میکال سے اور اپنے نبیوں سے تو ظاہر ہے وہ تورات انجیل سے بھی دشمنی کر رہا ہے اور جو دشمنی کر رہے ہیں تورات انجیل سے وہ ظاہر ہے وہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے جو دشمن ہوتا ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور خاص کر جبرائیل اور میکال کا اللہ بھی ان کا دشمن ہے
وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے اتاری ہیں تیری طرف آیات کھلی، واضح آیات اتاری ہیں. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا، اور نہیں کفر کرتے اس کے ساتھ الا الفاسقون، مگر فاسق یعنی نافرمان لوگ ہی اس سے کفر کرتے ہیں. گویا کہ یہ ان کی عادات تھی، انہوں نے بہانہ مار دیا. اس طرح کے ہمارے مسلمانوں میں بھی ایک گروہ ہے جو بہت گمراہ ہے، اس کو کہتے ہیں فرقہ غرابیہ. وہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے وحی لے کر آنی تھی حضرت علی پر، لیکن علی اور حضرت علی کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتیں تھی، چہرے تھی، شکل تھی، آپس میں ملتی تھی، تو جبریل علیہ السلام بھول کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر اور حضرت علی کو چھوڑ دیا. تو گویا کہ یہ غرابیہ فرقہ ہے. کہتے ہیں جیسے کوا اور کوا ملتا ہے، اس طرح حضرت علی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ اور شکل و صورت ملتی تھی. تو گویا یہ بھی جبریل پر یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بھول کر یا غلطی سے ان پر وحی لے کر آئے ہیں. جس طرح یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی جبریل لے کر آیا، بھول کر لے کر، حالانکہ انہوں نے جبریل نے کہیں بنی اسماعیل پر نہیں، بنی اسرائیل پر لے کر آنی تھی، ہمارے کسی آدمی پر لے کر آنی تھی. اللہ بتا یہ نافرمان لوگ ہی کفر کرتے ہیں. اور ایک اور بات، ابا کلما عاہدوا، جب انہوں نے وعدہ کیا کوئی وعدہ، نابذہ فریق منہم، ان میں سے ایک فریق نے توڑ دیا. جیسے یعنی ایک فریق نے اب یہ وعدہ توڑ دیا، اسلام لانا قبول نہیں کیا، لیکن پہلے لوگوں نے بھی وعدے توڑ دیے موسیٰ علیہ السلام سے وعدے کر کر کے. اللہ فرماتا ہے ایک فریق نے بالکل توڑ دیا، بل اکثرہم، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ لا یؤمنون، نہیں مان لاتے. ولما جاءہم، اور جب ان کے پاس آئی کتاب، جب ان کے پاس رسول، کوئی رسول آیا، ولما جاءہم رسول من عند اللہ، جب ان کے پاس کوئی رسول آیا اللہ کے پاس سے، مصدق، وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، اس کی جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے وہ رسول بھی ان کی تصدیق کرتا ہے. تو کیا کیا، نابذ فریق من الذین، پھینک دیا ایک فریق نے ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے پھینک دیا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے تورات کو پھینک دیا. کانہم لا یعلمون، گویا کہ وہ لا یعلمون، جانتے ہی نہیں، ایسے پھینک دیا جیسے ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کی قدر کا نہیں پتا، اس کی قدر کتنی ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، اس کا مرتبہ کتنا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا ان کی نافرمانی اور ضد اور جہالت کی بنا پر. اور یہ کیا کرنے لگے، واتبعوا، اور پیچھے لگ گئے، ما تتلو الشیاطین، جو شیاطین پڑھا کرتے تھے علی ملک سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، ان کے دور میں. یعنی انہوں نے کتاب کو پھینک دیا، اور یہ شیطان جو پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور میں، جادوگر پڑھا کرتے تھے، ان کے پیچھے لگ گئے، منتر اور اس طرح جادو ٹونے وغیرہ کے پیچھے لگ گئے. یہ یہودی مدینہ والے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے ایسی باتوں کے لیے. اور ساتھ انہوں نے یہ معروف مشہور کیا ہوا تھا مدینہ میں اور باقی اپنے لوگوں میں کہ سلیمان علیہ السلام یہ کام کیا کرتے تھے، وہ بھی جادو کیا کرتے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی پر بہت بڑا الزام لگا دیا کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے. لا حول ولا قوت الا باللہ، انہوں نے کسی نبی کو نہیں بخشا ہے، ایسی یہ گندی قوم ہے. اور ان کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. ساتھ یہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے. اللہ فرماتا نہیں، جادو کرنا کفر ہے. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے. جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے لبید بن عاصم یہودی جادو کر دیا، آپ کی کنگھی کے دندانے لے کر، بال لے کر جادو کر دیا، اور ایک نار کھجور لے کر اس کے اندر داخل کر کے اس نے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے رکھ دیا، جادو کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن بڑے پریشان رہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا، اور جادو کا پھر مسئلہ جو وہ حل ہو گیا. اور یہ کہتے تھے سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ نہیں کفر کیا، ولیکن شیاطین، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے لوگوں کو. اور کیا سکھاتے تھے، یہ ایک اور چیز ہے. وما انزل، اور جو اتاری گئی تھی ملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، بابل شہر کا نام ہے، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر ایک چیز اتاری گئی تھی. یہ جادو سے ہٹ کر کوئی اور چیز تھی، اور یہ ایسا علم تھا، ایسی چیز تھی کہ بعض اوقات بندہ وہ سیکھ کرے، اتنا سیکھتا پھر اس سے ایسے عمل کرتا بندہ کافر ہو جاتا. تو یہ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، اور وہ بھی جنہوں نے سیکھنا شروع کر دی. وما یعلمانی، اور نہیں، حالانکہ وہ نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو بھی، حتی یقولا، حتی کہ وہ دونوں کہتے تھے، یقولا مانا دونوں کہتے تھے، لاکھ مانا نہیں کرنا، یہ ہے یقولو یقولا، دونوں کہتے تھے، انما نحن، صرف یا بے شک محض، نحن ہم تو آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس نہ تو کفر کر. کسی کو جو بندہ ان کو مجبور کرتا وہ سکھاتے، کوئی ایسا علم تھا، وہ علم کوئی خاص علم تھا، جب ان کو وہ سیکھتے اور اس کا ایک سٹیج آتا کہ بندہ کافر ہو جاتا، تو یہ لوگ ان سے سیکھ کر پھر کفر کرتے. جیسے اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جیسے انگور اور کھجور، ان کو آپ بھگو کر پانی میں ان کو کھائیں گے اور پانی پیئیں گے تو یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نبیذ، یہ اچھی چیز ہے، یہ پیتے رہیں گے، طاقتور ہے، یہ صحت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. لیکن جب ایک سٹیج اس کا آتا ہے، اگر اس سٹیج سے آپ اوپر بڑھیں گے تو
پھر وہ شراب بن جائے گی، پھر وہ اس کا پینا حرام ہے۔ تو یہ وہ علم ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، اتنا سیکھیں تو ٹھیک ہے، اس سے اوپر یہ پھر جب سیکھتے پھر یہ کفر کرنا انہوں نے شروع کر دیا۔ فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جو جدائی ڈال دے اس کے ساتھ خامد کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان۔ جیسے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کرتے ہیں اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، گئے ہیں حالانکہ گئے نہیں ہوتے تھے، تو یہ وہ جدائی ڈال دیتے تھے۔ وما هم بضارین به، اور نہیں وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، یعنی ایسے موقع پر بھی جتنا وہ مرضی کر لے، کسی کو نقصان ہوگا اللہ چاہے گا تب ہوگا، ورنہ نقصان نہیں کر سکتے۔ ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرهم، جو ان کو نقصان دیتا، ولا ینفعهم، اور نہ نفع دیتا ان کو۔ ولقد علموا، اور یقیناً بلا شبہ انہوں نے جان لیا تھا، لمن اشتراہ، جس نے خریدا اس کو، جس نے سیکھا اس کو، ما لہو، نہیں ہوگا، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ۔ انہوں نے یہ بھی جان لیا تھا جس نے اس کو سیکھ لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور البتہ بہت برا ہے، ما شرعوا به انفسهم، انہوں نے بیچ ڈالا اس کے ساتھ اپنی جانوں کو، یعنی جانوں کو بیچ ڈالا اور یہ خرید لیا۔ جانوں کو بیچ ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ جانوں کی انہوں نے پرواہ نہیں کی، دن رات جنگلات میں، صحراؤں میں اور وادیوں گھاٹیوں میں، منتروں میں، قبرستانوں میں، رات کے وقت ایسا یہ کام کیا، جانوں کو بیچ ڈالا، اس کی پرواہ نہیں کی، جادو کو خرید لیا۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے، کاش کہ وہ علم رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کاش کہ وہ ایمان لے آتے، واتقوا، اور بچتے، ایسے کاموں سے بچتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ اللہ کی طرف سے تھوڑا سا ثواب بھی ان کے لیے خیرٌ، بہت بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے۔